زہرا تیرے گلشن میں اب کیسے بہار آئے، اجڑے نہ کوئی ایسے زینب کی پکار۔ مالک خالق مجلس سے آزاد منظروں میں قبول فرما۔ جناب وسیم عباس کی مالک زندگی دراز فرما، ان کے باریان کے آپ کے ہمارے جتنے مرحومین جہان فانی چھوڑ گئے ہیں، ذکر پاک کا صدقہ ہمارے سب کے درجات کو بلند فرما۔ 27 ربیع الاول بامقام لڈوا مجلس سے آزاد کا عظیم پروگرام ہو رہے ہیں۔ ملک کے نام اور علماء ذاکرین اس پاک مجلس میں شرکت کریں گے، اور مومنین سے التماس ہے کہ لڈوا میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں مومنین جائیں۔ وہاں مومنین کی تعداد کم ہے، تو جتنے مومنین جائیں گے ان کی بزرگوں کے بلندی درجات کا سامان ہوگا، ان کی بخشش و مغفرت کا ذریعہ ہوگا، کیونکہ یہ سب سے عظیم وسیلہ ہے۔ محمد و آل محمد ہمارے پاس اللہ سے کسی چیز کے بھی مانگنے کے لیے سب سے بڑا وسیلہ محمد و آل محمد کا ہے۔ تو اس پاک مجلس میں شرکت کر کے ثواب دارین حاصل کریں، اور ربیع الاول کا آخری اتوار بامقام حکیمان ذاکر مسافر شام زوال سید کرم حسین شاہ صاحب کے ہاں بہت بڑی مجلس سے عزا ہوگی۔ ملک بھر کے نامور علماء و ذاکرین اس پاک مجلس میں شرکت کریں گے۔ جملہ مومنین سے اپیل ہے کہ اس پاک مجلس میں شرکت کریں اور ثواب دارین حاصل کریں۔ 17 ربیع الاول بامقام میال جشن میلاد مصطفیٰ حسب سابق اس سال بھی انتہائی عقیدت و احترام اور دینی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جائے گا۔ ملک بھر کے نامور علماء و ذاکرین اس پاک مجلس میں میلاد پاک کا حصہ ہوں گے۔ جملہ مومنین سے گزارش ہے کہ اس پاک میلاد میں شرکت کریں اور ثواب دارین حاصل کریں۔ 21 ربیع الاول بروز اتوار بامقام علمدار چوک دھندا اڈا بہت بڑا میلاد مصطفیٰ برلب سڑک مولا کے اندر نظرانہ عقیدت پیش کیا جائے گا، جس میں امام غلام جعفر جتوئی جناب بہت سے اور بھی علماء و ذاکرین اس پاک مجلس کا حصہ اور پاک میلاد کا حصہ ہوں گے۔ 21 ربیع الاول بروز اتوار بامقام علمدار چوک دھندا اڈا برلب سڑک، یہ بہت بڑا پروگرام و میلاد ہوگا۔ جملہ مومنین سے گزارش ہے کہ اس پاک پروگرام میں شرکت کریں اور ثواب دارین حاصل کریں۔ مال کی سما فراشی کو دور کریں۔ جو مومنین بیٹھ کے آپ سے گزارش ہے تھوڑا سا منظم ہو کے تھوڑا سا نزدیک ہو کے بیٹھے، تاکہ قبلہ رضا الحسن صاحب زیب ممبر ہے، میں نے برسر ممبر کر دوں۔ ذکر پاک کا صدقہ، آج کی اس پاک دن کا صدقہ، پاک امام کی شہادت کا صدقہ، مالک تمام مرحومین کے گناہان صغیرہ و کبیرہ معاف فرما، تمام شرکائے مجلس کے گناہان صغیرہ و کبیرہ معاف فرما، بانیان کے مرحومین، شرکائے مجلس کے مرحومین، علماء و ذاکرین کے مرحومین، بلکس وہ مرحومین جن کا فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہے، ذکر پاک کا صدقہ مالک سب کے درجات کو بلند فرما۔ مالک ہمارے بارے آقا اور آبا کے ظہور میں تاجیل فرما۔ ایک مومن مخصوصہ جان فانی سے انتقال کر گئی ہے، نالین حیدر کی والدہ، مالک ذکر پاک کا صدقہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ مالک ہماری خاتمہ بالخیر فرما، خاتمہ بالایمان فرما۔ 19 ربیع الاول مسجد جعفریہ دھندا بہت بڑا میلاد مصطفیٰ، اور یقیناً ملک بھر کے نامور علماء و ذاکرین اس پاک میلاد میں شریک ہوں گے۔ جملہ مومنین سے شرکت کی اپیل۔ تو ذکر پاک کا صدقہ مالک تمام شرکائے مجلس، بانیان مجلس، ذاکرین نظام، علماء کرام کے جتنے مرحومین، بلخص مرحومین، بلخص شہید ملت جعفریہ، جتنے لوگ مالک خالق ذکر پاک کا صدقہ سب کے درجات کو بلند فرما، ملک عزیز کی حفاظت فرما، پاک فوج کو کامرانی اور کامیابی عطا فرما۔ جتنی سیکورٹی فورسز اس 2 ماہ کی اس عرصے میں ہمارے ساتھ معاونت میں نے جلوس کی معاونت کی، مجالس کی پیشہ جی مجالس کی معاملت کی، جلوسوں کی حفاظت دی، مالک خالق سب کا اقرار اپنی بارگاہ میں
بہترین عبادت میں شمار فرما، مالک ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، خاتمہ بالایمان فرما، مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرما، سیرت ائمہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، تمام دعاؤں کی مستجابی کے لیے خندہ پیشانی سے بآواز بلند صلوات۔ انتہائی معتبرانہ گزارش، ہمارے علاقے کے بہت ہی ہونہار مولا کے مدح خان خطیب آل محمد جناب رضا اور حسن صاحب سے گزارش ہے کہ وہ ذکر ممبر ہوں اور ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں۔ ان کے بعد بزم خطابت کا ایک انتہائی وقت کرنا استاد العلماء جناب مولانا سید بشیر حسین زاکی، اور ان کے بعد آخر میں حرف آخر جناب مولانا محمد احساس قرابی شہادت حضرت امام علی عسکری علیہ السلام حسن عسکری علیہ السلام پڑھیں گے اور مولا کا تابوت برآمد ہوگا، اور نام بھر ملک کے نام بھر باطنی دستے اور ملک بھر کے نام بھر باطنی اس بات کرسے میں شریک ہوں گے۔ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ اختتام مجلس تک، اختتام جلوس تک مجلس پاک سے جڑے رہیں اور اپنے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں۔ صلوات بآواز بلند پڑھیں، اللہم صلی علی اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن عليه السلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب صل على محمد وعلى محمد وعلى خارجات محمد درود پڑھ لیں بلند آواز کے ساتھ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں پر لعنت، بآواز بلند صلوات۔ اجازت ہے ذکر پاک شروع کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اہلها، اما بعد فقد قال الحکیم فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ صلوات پڑھنے بآواز بلند۔ عزیزان مظلوم کربلا، موالیان ولی حق، محبان آل حق، سب سے پہلے آج کی اس مجلس کو آپ کی اور میری سانسوں کے مالک، وارث زمانہ، منتقم حقیقی، حجت دورہ، سرکار قائم آل محمد کی لائق دربار میں پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں وہ جگہیں، وہ مکان، وہ مقیم جہاں پر ذکر نواب کربلا برپا ہے تاکہ ہمیں قیامت آباد و شاد رہے۔ پروردگار بانیان کا یہ بخلوص اہتمام قبول منظور فرما، حاضرین کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، حاضرین کا یہاں بیٹھنا عبادت میں شمار فرما، پروردگار سرکار کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں اپنے امام کی زیارت نصیب فرما، تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز کے ساتھ ضرور پڑھ لیں۔ کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں ہے، قبلہ جتنا وقت ہے کوشش کروں گا اپنے وقت کے اندر سید بزرگوار کو ممبر دے دوں، لیکن اس وقت میں آپ کی توجہ میری طرف پوری ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اپنے
جنہیں سمجھ نہیں آئی ان کے لیے وضاحت کرتا چلوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے گفتگو کی۔ اللہ خود بولتا نہیں ہے، لیکن یہ ہستیاں جانتی ہیں کہ وہ کیا بول رہا ہے۔ یہ ہستیاں جانتی ہیں کہ وہ کیا بول رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے گفتگو کی۔ کیسے گفتگو کی؟ طور کے مقام پہ کبھی درخت میں آواز خلق کر کے موسیٰ سے اللہ نے گفتگو کی، کبھی بادل کے ٹکڑے میں آواز خلق کر کے اللہ نے موسیٰ سے گفتگو کی، کبھی آگ کے شعلے میں آواز خلق کر کے اللہ نے گفتگو کی۔ یہ کمال صرف محمد کا ہے، جس سے بات کرنے کے لیے اللہ کو لہجہ خلق نہیں کرنا پڑا۔ یہ کمال صرف محمد مصطفیٰ کا ہے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اے میرا حبیب، ان لوگوں سے کہہ دے کہ میں اپنی نبوتوں، رسالتوں اور مشقتوں، زحمتوں کا کوئی اجر نہیں مانگتا۔ توجہ چاہتا ہوں، میں نبوتوں، رسالتوں، زحمتوں، مشقتوں کا کوئی اجر نہیں مانگتا، فقط وہ مودت چاہیے جو قربہ کے دائرے میں محدود ہے۔ فقط مجھے وہ مودت چاہیے جو قربہ کے دائرے میں محدود ہے۔ بھائی توجہ چاہتا ہوں، سلوات پڑھنے والا۔ میں نے کچھ آیات پڑھ لی ہیں۔ پرانے دور میں وہ نقطے ہوتے تھے نا، اور نقطوں کو ملاتے جاتے تھے تو آخر میں ایک صورت بن کے، تصویر بن کے اوپر کے سامنے آ جاتی ہے۔ میں نے کچھ آیات پڑھ لی ہیں اور ان آیات کے ذریعے آپ کے پاکیزہ اذہان میں نے نقطے لگانے، اور ان نقطوں کو آپ نے ملانا ہے، اور انشاءاللہ آخری آیت پہ وہ قربہ سامنے آ جائے گا۔ جب وہ نقطہ آخری مقام پہ، اس خط آخری مقام پہ پہنچے گا تو قربہ واضح ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اتبعوا ما یسألکم اجرا وہم مہتدون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے کہ تم اس کی پیروی کرو جو تمہیں ہدایت تو کرے، پریشان جو تمہیں ہدایت تو کرے لیکن بدلے میں اجر نہ مانگے۔ لیکن کائنات کے رسول تو اجر مانگ رہے ہیں۔ بھائی چہرے پہ حیرانگی ظاہر ہو نا تو لطف تبھی آتا ہے۔ کائنات کے رسول تو اجر مانگ رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے اس کی پیروی کرو جو ہدایت کرے لیکن اجر نہ مانگے۔ اچھا، آپ کی حیرانگی کو برقرار رکھنے کے لیے ایک اور آیت پڑھ دیتا ہوں۔ پروردگار کہہ رہا ہے، قل ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین۔ اے میرے حبیب، ان لوگوں سے کہہ دو میں اپنی رسالت کا کوئی اجر نہیں مانگتا، اس لیے کہ میں زحمت دینے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ جو آیات میں پڑھوں گا، ان آیات کو سننے کے بعد آہستہ آہستہ نور مودت آپ کے چہروں پہ نمایاں ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ارشاد فرما رہی ہے، قل ما سألتکم اجرا فہو لکم۔ اے میرے حبیب، ان لوگوں سے کہہ دے جو میں تم سے اجر مانگ رہا ہوں، یہ اجر میں اپنے لیے نہیں مانگ رہا، یہ اجر میں تمہارے لیے مانگ رہا ہوں۔ یہ میں اجر اپنے لیے نہیں
الی ربہ سبیلا، محمد مصطفیٰ کی ذات ارشاد فرما رہی ہے کہ میں اس سے اجر مانگ رہا ہوں جو اللہ کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے۔ بھائی جو اللہ کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے میں محمد اس سے اجر مانگ رہا ہوں۔ بھائی وہ اللہ کا راستہ ہے کون؟ قرآن کی زبان میں اسے صراط مستقیم کہتے ہیں اور محمد کی زبان میں اسے علی کہتے ہیں۔ قرآن کی زبان میں اسے صراط مستقیم کہتے ہیں اور محمد مصطفیٰ کی زبان میں اسے علی کہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ لیں بلند آواز سے۔ یہ آیت آیت مودہ یہ علی کے گھر کی طرف جا رہی ہے، اس لیے کہ علی منافع کاروبار رسالت ہے، علی سلسلہ نبوت و رسالت ہے۔ توجہ چاہتا ہے علی سلسلہ نبوت و رسالت ہے۔ میں دیکھوں گا زبانیں آپ کے اختیار میں رہتی ہیں یا لسان اللہ کے اختیار میں رہتی ہے۔ توجہ جہاں جہاں پہ آپ تشریف فرما ہے پوری توجہ آپ نے میری طرف رکھنی ہے۔ جس بندے کا عقیدہ ہے زبان لسان اللہ کی امانت ہے وہ بندہ اس جملے پہ اپنی ضرور حرکت دے۔ آدم سے لے کے عیسیٰ تک جتنے بھی نبی آئے وہ اس لیے آئے تاکہ محمد لوگوں کو سمجھ میں آ جائے، اور محمد نے 23 سال تبلیغ کی محنت کی اس لیے کی کہ علی سمجھ میں آ جائے۔ ایسے ہے یا نہیں؟ آدم سے لے کے عیسیٰ تک بھئی اگر میں رسول کی ساری زندگی میں علی گنوانا شروع کر دوں نا کہ علی کہاں پہ آئے تو وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے۔ آدم سے لے کے عیسیٰ تک جتنے نبی آئے وہ محمد سمجھانے آئے، محمد کے بعد محمد 23 سال کے تبلیغ کے عرصے میں علی سمجھا رہے ہیں۔ بھائی 2 مقامات پہ کائنات کے رسول نے مجمع اکٹھا کیا، اسپیشل 2 مقامات پہ کائنات کے رسول نے دعوت دی، مجمع اکٹھا کیا۔ پہلا مجمع کہاں؟ دعوت ذوالعشیرہ میں۔ بھائی آپ کی قبلہ آپ کی دعا لگے گی۔ پہلا مجمع دعوت ذوالعشیرہ میں کائنات کے رسول نے اکٹھا کیا۔ بھائی توجہ چاہتا ہوں جملے کو وصول کیجیے گا، اپنے علاقے کا سمجھتے ہوئے جملہ ضائع نہ کیجیے گا۔ پہلا مجمع کائنات کے رسول نے دعوت ذوالعشیرہ میں اکٹھا کیا، اسلام کی پہلی دعوت، اسلام کی پہلی دعوت، اسلام کا پہلا جلسہ کائنات کے رسول نے پہلا جلسہ اکٹھا کیا دعوت ذوالعشیرہ میں۔ دوسرا جلسہ اکٹھا کیا غدیر کے مقام میں۔ دونوں میں ایک فرق ہے، دعوت ذوالعشیرہ میں علی کی خلافت کا اعلان کیا تھا، غدیر میں علی کی ولایت کا اعلان کیا۔ دعوت ذوالعشیرہ میں علی کی خلافت کا اعلان کیا تھا اور غدیر کے مقام پہ یہ واحد راستہ ہے صراط مستقیم، جس راستے پہ اللہ چاہتا ہے کہ انسان منزل تک نہ پہنچے۔ یہ واحد راستہ روزانہ 5 مرتبہ پڑھتے ہیں نا، ایک دن صراط المستقیم روزانہ پڑھتے ہیں نا، اگر کوئی پہنچ جاتا تو پھر نہ پڑھتا نا۔ یہ فقط یہ 14 ہے جو دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم وہاں پہنچ چکے ہیں۔ بھائی توجہ چاہتا ہوں، بھائی یہ جس راستے سے چلے وہ راستہ صراط مستقیم بن جاتا ہے۔ گھبرا گئے ہیں، میں بس قبلہ کے حوالے کر دوں گا انشاءاللہ۔ بھائی جس راستے سے یہ چلے وہ صراط مستقیم ہو جاتا ہے۔ بھائی یہ سچ بولتے نہیں ہیں، جو بولتے ہیں وہ سچ ہوتا ہے۔ بھائی توجہ جملوں کو وصول کیجئے گا، یہ بولتے نہیں ہیں، یہ سچ بولتے نہیں، جو بولتے ہیں وہ سچ ہوتا ہے۔ یہ عدل کرتے نہیں ہیں بلکہ جو کرتے ہیں وہ عدل ہوتا ہے۔ یہ شریعت پہ عمل کرتے نہیں ہیں بلکہ جیسے جیسے چلتے جاتے ہیں وہ شریعت بنتی جاتی ہے۔
تو وہاں پہ وہ باغبان کھڑا ہے، اس نے کہا سوچا دل میں کہ علی سے جب کوئی سوال کرتے ہیں تو علی تو اس سوال کا جواب دے دیتا ہے، آج علی بیٹے کو کیوں نہ آزماؤں، علی بیٹے کو کیوں نہ آزماؤں۔ اچھا جب مولا حسن اس باغ کے قریب آئے، وہ ادھر کھڑا تھا، مولا حسن یہاں پہ کھڑے تھے، یہاں پہ ایک درخت تھا کھجوروں کا، بھائی توجہ چاہتا ہوں، توجہ میری طرف رکھیے گا، درخت وہاں، سوال کرنے والا وہاں، جواب دینے والا یہاں۔ اس شخص نے کہا اے حسن ذرا اتنا تو بتا دیجئے کہ اس درخت پہ کھجوریں کتنی ہیں، اس درخت پہ کھجوریں کتنی ہیں؟ سرکار حسن نے کچھ دیر کے بعد فرمایا 4004 کھجوریں، 4004 کھجوریں۔ اب وہ شخص نے اپنے کارندوں کو بلایا، کھجوریں اتارنا شروع کی، کھجوریں اتارنا شروع کی، کھجوریں اتارنا شروع کی، جب گننا شروع کی تو 4004 کھجوریں نکلی۔ وہ شخص کہتا ہے اے حسن آپ کے پاس غیب کا علم ہے؟ بھائی ہمارے پاس غیب کا علم نہیں ہے، سرکار فرماتے ہیں غیب کا علم نہیں ہے۔ بھائی غیب کا علم تو اس کے پاس ہوگا جس کے سامنے کوئی چیز واضح نہ ہو۔ بھائی آپ نے کیسے بتایا؟ گنا نہیں، 4004 کھجوریں ہیں۔ بھائی توجہ چاہتا ہوں، 4004 کھجوریں کیسے آپ نے جان لیا کہ اس درخت پہ 4004 کھجوریں ہیں؟ سرکار حسن فرماتے تم ہمیں ابھی تک نہیں سمجھے، ہم جب کہہ دیں گا یہ 4004 ہے تو پھر 4004 ہو جاتی ہے۔ 4004 ہو جاتی ہے۔ آپ کی زحمتوں کو تمام کر دیا، مجلس کی تکمیل کیجیے۔ ایک دو جملے وصیت کے ممبر میں سید کے حوالے سے، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، مولا کی وصیت کے دو جملے سرکار حسین علیہ السلام کی دور میں اپنی چھوٹی شہزادی جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کو کی تھی۔ جب میری آقازادی اپنے باپ کے لاشے پہ آئی نا تو میری آقازادی بے ہوش ہو گئی۔ حالت غشی میں سرکار حسین علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو ایک وصیت کی تھی اپنے شیعوں کے لیے۔ تو کیا وصیت ہے؟ میری آقازادی فرماتی ہے کہ میرے پاپا نے مجھے کہا تھا شیعتی ما ان شربتم ماء عذب فاذکرونی، اے میرے شیعوں جب بھی ٹھنڈا پانی پینا مجھے حسین کی پیاس کو یاد کرنا، کربلا کی سرزمین میں مجھے 3 دن کا پیاسا قتل کر دیا گیا۔ شیعتی ما ان شربتم ماء عذب فاذکرونی او سمعتم بغریب او شہید فانتبونی، اور جب کسی غریب کا سنو، کسی شہید کا سنو، مجھ حسین پہ گریہ کر لینا۔ انا السبت الذی من غیر جرم، میں وہ رسول کا نواسا ہوں جسے بغیر جرم کے قتل کر دیا گیا۔ جملہ تو اس سے آگے سخت ہے۔ مولا حسین فرماتے ہیں اگر قتل کر دیتے کافی تھا، لیکن یہ ظلم نہ کرتے، بعد القتل بے جرم الخیل سحقونی، بے جرم، آہستہ سے یہ دو جملے سن لیں، بے جرم الخیل، جرم کہتے ہیں اس لوہے کو جو گھوڑوں کے سموں کے ساتھ لگایا جاتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں میری لاش کو اس گھوڑے کے سموں کے ساتھ سحق کر دیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، سحق کرنا کسی بھی مکتب فکر کے ڈاکٹر اور طبیب سے پوچھ لیں سحق کرنا کسے کہتے ہیں، کسی بھی مکتب فکر کے ڈاکٹر سے وہ کہے گا انسان کھرل میں کچھ چیز ڈالتا ہے نا پیسنے کے لیے، جسے سمجھ آئے گا وہ گھر تک روتا جائے گا۔ کھرل میں جب کوئی چیز ڈالتا ہے نا انسان پیسنے کے لیے، پاؤڈر بنانے کے لیے، جب وہ پاؤڈر چیز بن جاتی ہے اسے سحق کرنا کہتے ہیں۔ مولا حسین فرماتے ہیں ان لعینوں نے میرے جسم کے اوپر گھوڑے دوڑائے، ان سموں کے ذریعے میری لاش کو سحق کر دیا، اور ایسا سحق کیا سکی بہن پہچان نہ سکی۔ میرا مولا امام زمانہ فرماتا ہے اور میرا سلام ہو اس امام پر جس
بندہ ہے